بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PS5403 سوشل سائیکالوجی کا کریں گے لیسن نمبر 28. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگوں نے انٹرپرسنل اٹریکشن کے بارے میں بات کرنی ہے. انٹرپرسنل اٹریکشن کیسے ہوتی ہے, وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. انٹرپرسنل اٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر جو خواہش ہوتی ہے کسی دوسرے بندے کو اپروچ کرنے کی, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹرپرسنل اٹریکشن. اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایفیلیشن نیڈس پائی جاتی ہے. ایفیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے لوگوں کے قریب رہنا چاہ رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کلوز ٹائز بنانا چاہ رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کی کیئر کریں. کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی زندگی کا تقریباً زیادہ تر جو ٹائم ہوتا ہے 3/4% آف دیئر ٹائم وہ اسپینڈ کرتے ہیں کہ دوسرے کی پریزنس ہو ایک تو, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کلوز ٹائز بھی بن سکے جو ان کے بارے میں خیال بھی رکھتے ہوں. اب یہ جو ایفیلیشن کی جو نیڈز ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ دو طرح کی تھیوریز ہیں جو کہ ایفیلیشن نیڈس کے ریزنز کو ایکسپلین کرتی ہیں. ایک ہے ہماری سوشل کمپیریزن تھیوری اور دوسری ہے سوشل ایکسچینج تھیوری. سوشل کمپیریزن تھیوری یہ کہتی ہے کہ خود کو جاننے کے لیے اور ہماری جو ہے نا سوشل انوائرمنٹ کے اندر کیا مقام ہے, کیا جگہ ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم خود کو ایویلیویٹ کر سکیں. یہ تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنے تھاٹس اور اپنے ایکشنز کو اس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے تھاٹس اینڈ ایکشنز کے ساتھ ہم لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سوشل کمپیریزن ہوتا ہے یہ خاص طور پہ ہم لوگ وہاں کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی انسرٹینٹی ہوتی ہے, کوئی کسی بھی قسم کے کوئی شکوک و شبہات وغیرہ ہوتے ہیں. اور ہم جو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ہم جسٹ خود کو انہی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کے اندر سملرٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس سے ایک تو ہمیں یہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے, اور ایون ہم نے فرینڈس وغیرہ کو چوز کرنا ہو تو وہ بھی ہم لوگ اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ دوسری تھیوری تھی جو کہ نیڈ آف ایفیلیشن کو ایکسپلین کرتی ہے, وہ ہے تھیوری آف سوشل ایکسچینج. یہ تھیوری فوکس کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان جو انٹریکشن ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اس انٹریکشن کے اوپر یہ تھیوری فوکس کرتی ہے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ ریلیشن شپس بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ریلیشن شپس کو ہم لوگ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, خاص طور پہ وہاں جہاں پہ اس ریلیشن شپ سے حاصل ہونے والا ریوارڈ ہمیں اس کی کاسٹ سے زیادہ نظر آ رہا ہو. اب ہم چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج بھی کرتے رہتے ہیں. اب وہ مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں, میٹیریل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کھانا وغیرہ ہو گیا, پیسے وغیرہ ہو گئے, یا اور مختلف قسم کی چیزیں. نان میٹیریل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر سوشل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ انفارمیشن اور افیکشن بھی ایک دوسرے کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹیچرز ہیں تو وہ انفارمیشن ایکسچینج کرتی ہیں منی کے لیے, ہسبینڈ اینڈ وائف کام اور افیکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں. لوگ بیسیکلی ہیڈونسٹ ہوتے ہیں, وہ ریوارڈز ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویل بینگ کو مینٹین کرنے کے لیے. ہیڈونسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ریلیکسیشن یا ایک انجوائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کون سی چیزیں جو انہیں زیادہ ریلیکس کرے گی. شروع کی جو ورژنس تھیں اس تھیوری کے وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی سوشل ریلیشن شپس ہیں وہ اکنامک بارگینز ہوتے ہیں. لوگ چیزوں کو ویلیوز کو لوگ چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں ان ٹرمز آف ویلیوز. جس چیز کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کو زیادہ ویلیو کی چیز کے ساتھ وہ ایکسچینج کریں گے اس طرح سے. اور مزید وہ شروع کی جو تھیوری سے یہ بھی کہتی تھی کہ ریوارڈ اور کاسٹ کو صرف آپ لوگ الگ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آپ لوگوں نے ریلیشن شپس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بظاہر تو کوئی ریوارڈس وغیرہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن جو آلٹرنیٹیو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے جو ہے وہ آپ لوگ مینٹین کر پاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ تو آپ لوگ صحیح اچھے سے مینٹین نہیں کر پاتے, لیکن ویسے اگر پیسے کی ٹرمز میں یا ویلیوز کی ٹرمز میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو ریوارڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ کچھ لوگ ہارمفل اور ڈسسیٹسفائنگ ریلیشن شپس میں رہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر انہیں اس میں بھی ریوارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ان ایفیلیشن ڈیزائرز کو انفلوئنس کرتے ہیں. 3 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو ہماری ایولیوشنری ہیریٹیج بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کتنی خواہش ہوگی ایفیلیشن کی. دوسرا ہمارے برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی یہ بھی میٹر کرتی ہے. اور تیسری چیز ہماری کلچر اور جینڈر کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے ایفیلیشن کے ساتھ. سب سے پہلے ہم لوگ ایولیوشنری ہیریٹیج کی طرف چلتے ہیں.
کسی کے ساتھ جو بلانگ کرنے کی, تعلق رکھنے کی جو ضرورت ہے, یہ ایک بہت ہی پاورفل اور بہت ہی فنڈامنٹل سی بنیادی قسم کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے. جو ایولیوشنری سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سوشلائز کرتے ہیں سوسائٹی میں, دوسروں کے ساتھ ہم لوگ جو گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرینڈس وغیرہ بناتے ہیں. تو یہ والی جو ہماری ٹریٹ ہے یہ انہیریٹڈ ہے, یہ ہمیں وراثت میں ملتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پیپل پرسنز ہوتے ہیں جو زیادہ دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ ملنے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں سوشل کانٹیکٹ کی رینج میں, یعنی کہ کچھ تھوڑے سے ہی کنٹیکٹس وہ رکھتے, زیادہ نہیں رکھتے. جب یہ والی جو نیڈ ہوتی ہے ایفیلیشن کی نیڈ, یہ اگر کسی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی تو اس کو اسٹریس ہوتی ہے, اینزائٹی ہوتی ہے, اس کی سوچ ایسے بن جاتی ہے کہ وہ سیلف ڈیفیٹنگ یعنی کہ شکست خوردہ وہ محسوس کرتا ہے, اور اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے سیلف ڈیفیٹنگ ہو جاتا ہے. MRI اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ریجیکشن کی وجہ سے جو انسان کو سوشل پین, جو ایک اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, وہ نیورولوجیکلی بالکل ویسی ہی سیم ہے جیسے ہمیں کسی فزیکل پین کی وجہ سے ڈسٹریس محسوس ہوتا ہے. اور دونوں جو پینس ہیں یہ انٹیریئر سنجولیٹ سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں. انٹیریئر سنجولیٹ ہوتا ہے ہمارے سیریبرل کارٹیکس کا فرونٹل لوب کا ایک حصہ ہوتا ہے. سوشل اٹیچمنٹ کے جو الارم سسٹم ہے وہ بھی ہمارے انٹیریئر سنجولیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. دوسری چیز جو کہ میٹر کرتی ہے, اس کے بعد اگلا جو ہمارا دوسرا فیکٹر ہے جو کہ ہماری ایفیلیشن کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے, وہ ہوتا ہے ہمارے برین کی اور سینٹرل نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی. سینٹرل نروس سسٹم اراؤزیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ عادتاً وہ حد جس تک کوئی بھی اسٹیمولیشن کی وجہ سے ہمارا سینٹرل نروس سسٹم اراؤز ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم اراؤزیبلٹی. جو انٹروورٹس ہوتے ہیں ان کا سینٹرل نروس سسٹم کا اراؤزل بہت زیادہ ہائی لیول کا ہوتا ہے. ہائی لیول کا جب ان کو اراؤزل ملتا ہے تو وہ آپریٹ ان کا جو ہے وہ کرتا ہے سینٹرل نروس سسٹم. ان کا جو انٹیریئر سنجولیٹ ہوتا ہے اور جو برین کا جو ڈینجر اور پین کا جو الارم سینٹر ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے انٹروورٹس میں, کیونکہ وہ سوشل انٹریکشن کو, جس کی وجہ سے وہ سوشل انٹریکشن کو بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں, سچویشنل چینج کو بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا اراؤزل انکمفرٹیبل لیول تک نہ پہنچ سکے. جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ ایون کے نوائزی سیٹنگز میں نہ صرف یہ کہ اچھا ٹاسک پرفارم کرتے ہیں بلکہ ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر بھی ہوتی ہے. برین ایکٹیویٹی بھی اسی طرح سے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں ان کی ڈوپامائن کی جو پاتھ ویز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. اور ایسے جو پاتھ ویز ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے ریوارڈ کے ساتھ اور پازیٹیو افیکٹ کے ساتھ. پازیٹیو امیجز اگر دکھا دی جائیں تو جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں ان کی ان ایریاز میں زیادہ ایکٹیویشن ہوتی ہے جن ایریاز کا تعلق ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے کہ امیگڈالا اور فرنٹل لوب وغیرہ. اس کے بعد سینٹرل نروس سسٹم کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اسٹیمولیشن کو جو برداشت کرنے کی جو حد ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ لوگوں میں, ٹھیک ہے. اور یہ بایولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایفیلیشن ڈیزائرس کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ تینوں فیکٹرز, یہ ساری جو آپ لوگوں نے ہیڈنگز ہیں نا, یہ ہیڈنگز آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں اور اپنا کنسیپٹ مائنڈ میں رکھیں تو آپ لوگوں کا کہیں سے بھی کوشچن آ جاتا ہے آپ لوگ اس کو ایزیلی سالو کر لیں گے. تیسری جو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کلچر, جینڈر اور ایفیلیشن. ایفیلیشن کو کلچرل ویریبل سے بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں. جو لوگ انڈیویجولسٹک کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایفیلیشن کی, کیونکہ اس وجہ سے وہ ریلیشن شپس بھی ٹائم ٹو ٹائم وہ زیادہ بلڈ اپ کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے اکیلے سروائیو کرنا ہوتا ہے تو ان کو ریلیشن شپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ان کے ریلیشن شپس ہوتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ والے ریلیشن شپس انٹیمیٹ نہیں ہوتے, زیادہ قریبی ریلیشن شپ وہ نہیں بناتے. جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ کلوز ریلیشن شپ زیادہ جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ برتھ ڈیز وغیرہ اور اینیورسریز وغیرہ ان کو صحیح اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہیں, اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ریلیشنل پیپل بھی کہا جاتا ہے ان ٹریٹس کی وجہ سے. اچھا, ایک اور چیز جو کہ ایفیلیشن کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سچویشن اور اٹریکشن کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں مختلف قسم کے. یعنی کہ کون سی ایسی سچویشن ہوگی جس کی وجہ سے آپ زیادہ اٹریکشن فیل کریں گے, آپ اگلے بندے کو زیادہ پسند کریں گے, آپ زیادہ اس کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپس بنائیں گے. اس میں 3 فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پراکسیمیٹی, دوسرا ہوتا ہے فیملیئرٹی اور تیسرا ہوتا ہے اینزائٹی. سب سے پہلے ہم پراکسیمیٹی کے حوالے سے بات کریں گے. پراکسیمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان کتنا قریب رہ رہا ہے, قریب دور کا جو تصور ہے اس کو ہم پراکسیمیٹی کہتے ہیں. اگر کلوز پراکسیمیٹی ہوگی, لوگ جو ہے وہ فاصلے کی ٹرمز میں اگر دیکھیں تو لوگ اگر ایک دوسرے کے قریب رہ رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھے فرینڈس ہوں گے. پراکسیمیٹی انٹیمیٹ ریلیشن شپس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے.
جو کپلز ہوتے ہیں وہ کپلز پہلے زیادہ وہ انڈلج ہوئے ہوتے ہیں شادی کے لیے، جو ایک دوسرے سے کے زیادہ جو ہے نا وہ قریب رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں میں زیادہ خواہش پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی. جو کلوزر پیپل ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایبی ایبیسن تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو فرینڈ شپس ہوتی ہیں وہ ہماری وہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی بہت سارے لوگ سیم یونٹس میں سیم ہاؤسنگ یونٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ فرینڈ شپ ہوتی ہے، اور پھر جو سیم فلور پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ فرینڈ شپ ہوتی ہے. اسی طرح سے دشمنیاں بھی جو لوگ پاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے، جو لوگ زیادہ کلوز ہوتے ہیں دشمنیاں بھی وہیں پہ بنتی ہیں. ایبیسن نے اس افیکٹ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو بندہ آپ کے زیادہ قریب رہتا ہے وہ آپ کی خوشی کو اور آپ کی ذہنی سکون کو زیادہ اسپوائل کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوست جو کہ آپ سے دور رہتا ہے. پروکسیمیٹی کا یہ افیکٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ آپ کو زیادہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، پیسہ، وقت اور اس کے بعد سوچنے کے حساب سے یا ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کے حساب سے بھی آپ لوگوں کے اخراجات کم لگتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ کوگنیٹو ڈیزوننس کے لحاظ سے ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ جو لوگ آپ کے قریب رہ رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ زیادہ ایسوسیشن بنانی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی اینٹیسپیشن ہوتی ہے، آپ کو توقع ہوتی ہے کہ انٹریکشن کی وجہ سے زیادہ لائکنگ بڑھ جاتی ہے، آپ لوگ اگلے بندے کو زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے فیملیرٹی کی وجہ سے بھی پسند بڑھ جاتی ہے کسی بھی بندے کے بارے میں. فیملیرٹی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو فریکوینسی ہے کہ آپ کسی بھی بندے کے ساتھ ایکچولی کتنا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے جتنا آپ لوگ کانٹیکٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ لوگ اس کے بارے میں جان پہچان ہوگی. زیجونس یہ کہتے ہیں، زیجونس نے ایک میئر ایکسپوجر ہائپوتھیسس دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بار بار کسی بھی چیز یا کسی بھی بندے سے آپ کا بار بار ایکسپوجر ہوتا رہے تو آپ کی اس کی طرف اٹریکشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پارٹیسپینٹس کو ڈفرینٹ فیسز کی فوٹوز دکھائی گئی تھیں. اب کچھ فیسز زیادہ دفعہ دکھائے گئے تھے اور کچھ کم دفعہ دکھائے گئے تھے. پھر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریٹنگ دینی ہے کہ آپ اس فیس کو کتنا پسند کرتے ہیں. جو فیس زیادہ دفعہ دکھایا گیا تھا وہ زیادہ لوگوں نے پسند کیا تھا. 83% جو بھی ونرز ہوتے ہیں الیکشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میڈیا پہ زیادہ ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں، جن کو میڈیا ایکسپوجر زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ایولیوشنری ہیریٹیج میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ انفیملیئر آبجیکٹس یا جو ایسی سچویشنز جن سے ہم پہلے واقف نہیں ہوتے ان کو ہم لوگ احتیاط کے ساتھ، ہچکچاہٹ کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ فیملیئر ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ کھل کے دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر لائکنگز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. آخری جو فیکٹر کہ اینزائٹی کی وجہ سے بھی ایفیلیشن کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں یا نہیں بڑھتی. اسٹینلی شیسٹر تھے جنہوں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. وہ فیمیل کالج اسٹوڈنٹس کو لیبارٹری میں لے کے آئے تھے اور ان کے لیے انہوں نے ایک اسٹریسفل سا ایونٹ کریٹ کیا تھا. شیسٹر نے خود کو کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر گریگر زلسٹائن ہیں اور نیورولوجی اور سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ سے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا ان ویمنس کو کہ آپ کو الیکٹریکل شاکس جو ہے وہ دیے جائیں گے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کہ ان کے فزیولوجیکل افیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں. اب ہائی اینزائٹی کی جو کنڈیشن تھی اس میں پارٹیسپینٹس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں پارٹیسپینٹس نے یہ کہا تھا کہ جو شاکس تھے وہ زیادہ پینفل تھے، اور جو لو اینزائٹی کی جو کنڈیشن تھی اس میں پارٹیسپینٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو شاکس تھے وہ بہت اس میں زیادہ ان کو پین نہیں فیل ہوا، صرف کانٹے کی طرح کا بس اتنا ہی پین ان کو جو ہے نا وہ فیل ہوا ہے. اب ایکچوئل میں ان کو کوئی شاکس ڈیلیور نہیں کیے گئے تھے. عورتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ 10 منٹ کے بعد ان کو جو ہے وہ شاک دیا جائے گا. اب ان کی مرضی ہے یا تو وہ کمرے میں اکیلے ویٹ کریں تو یا تو وہ دوسرے جو اسٹڈی کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ کمرے کے اندر ویٹ کر لیں. اب جو ہائی اینزائٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کی اینزائٹی لیول زیادہ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے ویٹ کریں گے. اب یہاں پہ آ گئی نا ایفیلیشن والی بات، یعنی کہ زیادہ اینزائٹی کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ موجود ہو، چاہے ہم لوگ اس کے ساتھ بات کریں یا نہ کریں. اس کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اینزیس انڈیویجول ہوتے ہیں، جو کہ پریشان لوگ ہوتے ہیں، وہ خود کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی بندے کے سہارے کی، کسی نہ کسی کی موجودگی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو شیسٹر نے یہی کہا تھا کہ ہائی اینزائٹی جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ دوسرے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے انتظار کریں جن کو سیم ہی سچویشن سے گزرنا ہوگا، مطلب جن کو سیم جو ہے نا وہ شاکس وغیرہ پریزنٹ کروانے ہوں گے.
ٹھیک ہے. تو ایسا انسان اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے جو اس کا جو ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے اس اسٹریسفل ایونٹ کے بارے میں اپنے ایموشنل ریئیکشن کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے بھی وہ پریفر کرتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ موجود ہو. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو اینزائٹی ہوتی ہے یہ بھی ہماری ایفیلیشن کی ڈیزائر کو انکریز کر دیتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ انٹرپرسنل اٹریکشن کے بارے میں مزید بات کریں گے, کون کون سی کریکٹرسٹکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا, چینل کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے تو فوراً سے آپ لوگوں کو اس کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اینڈ تھینک